ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ہارر سٹوری مسٹر سلمان کی ہے۔ وہ چاند رات کو عید منانے اپنے گاؤں جا رہے ہوتے ہیں اور موٹر وے پر گزرتے ہوئے ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ چاند رات کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ بازاروں میں لوگوں کا بہت ہجوم تھا۔ عید کے چاند کے نظر آنے کی خبر کے بعد لوگ سب کام چھوڑ کر شاپنگ کے لیے بازار پہنچ رہے تھے۔ مسٹر سلمان بھی اپنے گاؤں عید منانے کے لیے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مسٹر سلمان اسلام آباد کے ایک سرکاری محکمے میں اعلیٰ آفیسر تھے اور لاسٹ ورکنگ ڈے تک انہوں نے آفس میں کام کیا تھا، اور اس وقت وہ اپنے سرکاری فلیٹ میں گاؤں کے لیے پیکنگ کر رہے تھے۔ ان کی فیملی پہلے ہی عید منانے گاؤں چلی گئی تھی۔ مسٹر سلمان نے پیکنگ کرتے ہی سوٹ کیس اٹھایا اور لفٹ سے اتر کر اپنی گاڑی میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ شہر سے گزرتے ہوئے ان کی گاڑی بہت آہستہ آہستہ ہی چل پا رہی تھی کیونکہ سڑک پر ٹریفک بہت زیادہ تھی۔ آخر کار مسٹر سلمان گاڑی کو شہر سے نکال کر موٹر وے پر لے آئے تھے۔ موٹر وے پر اکا دکا گاڑیاں ہی چل رہی تھیں کیونکہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے آبائی علاقوں میں عید کرنا ہوتی ہے وہ عید سے پہلے ہی گاؤں چلے گئے تھے۔ مسٹر سلمان نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ ان کا گاؤں فیصل آباد کے قریب تھا اور تقریباً 4 گھنٹے کا سفر تھا۔ ان کی گاڑی اب موٹر وے پر دوڑتی جا رہی تھی اور اس گاڑی کے علاوہ کوئی اور گاڑی دور دور تک دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک مسٹر سلمان کی گاڑی کے آگے ایک بچہ آ گیا۔ اس بچے کی عمر 10 یا 12 سال ہوگی۔ مسٹر سلمان نے گھبرا کر بریک لگا دی اور گاڑی بریک کی آواز کے ساتھ اچانک جھٹکا کھا کر رک گئی۔ مسٹر سلمان نے گاڑی سے اتر کر دیکھا کہیں وہ بچہ گاڑی سے ہٹ تو نہیں ہوا، تو انہیں باہر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ آخر وہ بچہ کہاں گیا۔ موٹر وے کے دونوں طرف ویرانہ تھا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مسٹر سلمان نے موبائل کی ٹارچ سے ادھر ادھر دیکھا لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ تھک ہار کر وہ جیسے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تو بائیں جانب جھاڑیوں سے انہیں عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی رو رہا ہو۔ اب تو مسٹر سلمان کو یقین ہو گیا کہ ان کی گاڑی سے کسی بچے کی ٹکر ہوئی ہے۔ وہ فوراً اترے اور اس طرف گئے۔ موبائل کی ٹارچ آن کر کے وہ آگے بڑھتے گئے۔ آگے جا کر انہوں نے جھاڑیوں پر روشنی ڈالی لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو مسٹر سلمان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً واپس بھاگے اور گاڑی میں جا بیٹھے۔ انہوں نے فوراً اپنی گاڑی سٹارٹ کی کہ اچانک ان کی گاڑی کے سائیڈ والے شیشے میں ایک انتہائی بھیانک آدمی دستک دینے لگا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ مسٹر سلمان نے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوری قوت سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی کے بیک مرر میں انہوں نے ایک نظر ڈالی لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اب مسٹر سلمان کا خوف بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ ایسے عجیب و غریب واقعات ان کی پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے گاڑی کی رفتار فل کر دی۔ اپنا سانس بحال کرنے کے لیے انہوں نے گاڑی کا شیشہ بھی کھول لیا۔ اپنے آپ کو نارمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بات کرنے کے لیے موبائل پر نمبر ڈائل کیا لیکن موٹر وے کے اس ایریا میں موبائل سگنل نہیں ہوتے تھے، لہٰذا ان کی کال نہیں مل پائی۔ خیر، اب مسٹر سلمان قدرے بہتر محسوس کر رہے تھے لیکن ابھی گاڑی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ اچانک گاڑی جھٹکا کھا کر رک گئی۔ مسٹر سلمان نے فیول گیج کی طرف دیکھا تو فیول پورا تھا۔ ادھر ادھر چیک کیا لیکن کوئی مسئلہ نظر نہ آیا۔ مسٹر سلمان کے چہرے پر پریشانی کے آثار پھر نظر آنے لگے۔ اب کیا مسئلہ ہوا تھا؟ وہ گاڑی کا بونٹ ہی کھول کر چیک کیا جا سکتا تھا۔ مسٹر سلمان نے ہمت کر کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئے۔ انہوں نے گاڑی کا بونٹ اٹھایا اور چیک کرنے لگے لیکن کوئی مسئلہ نظر نہ آیا۔ انہوں نے مایوس ہو کر گاڑی کا بونٹ نیچے کر دیا۔ اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن ہو گئیں اور یہ دیکھ کر مسٹر سلمان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ان کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہی خوفناک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ یہ سننا تھا کہ مسٹر سلمان نے اب روڈ پر دوڑنا شروع کر دیا۔ انہیں اپنے پیچھے گاڑی کے چلنے اور ان کی طرف آنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ خوفناک بندہ مسٹر سلمان کی گاڑی سے ہی مسٹر سلمان کو کچلنا چاہتا تھا۔ مسٹر سلمان اپنی پوری قوت سے بھاگ رہے تھے۔ ان کا سانس بری طرح سے پھولا جا رہا تھا۔ اچانک ان کے سامنے وہ بچہ کھڑا نظر آیا جس کی ٹکر ان کی گاڑی سے ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی شکل بھی انتہائی بھیانک ہو چکی تھی۔
اب پیچھے گاڑی آ رہی تھی اور سامنے یہ خوفناک بچہ کھڑا تھا۔ مسٹر سلمان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے موٹر وے کے ایک سائڈ پر بھاگنا شروع کر دیا۔ ان کی خوش قسمتی کہ موٹر وے کی باڑ ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، وہ اس سے نکل کر آگے جنگل میں بھاگنے لگے۔ انہیں اپنے پیچھے ان خوفناک آدمی اور بچے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مسٹر سلمان بھاگتے رہے۔ اچانک انہیں جنگل میں ایک جھونپڑی دکھائی دی جس میں ایک مدھم لائٹ جل رہی تھی۔ مسٹر سلمان اپنی جان بچانے کے لیے اس جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ مسٹر سلمان نے دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ زمین پر بیٹھے عبادت میں مصروف تھے۔ ابھی مسٹر سلمان اپنا سانس بحال کر کے کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ ان کے بولنے سے پہلے ان بزرگ نے کہا، بیٹا اب تم محفوظ جگہ پر ہو، وہ تمہارا یہاں کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آؤ یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ مسٹر سلمان ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بزرگ نے انہیں پیالے میں پانی ڈال کر دیا اور پینے کو بولا۔ مسٹر سلمان کھٹاکھٹ پانی ایسے پی گئے جیسے صدیوں کے پیاسے ہوں۔ جب ان کے اوسان بحال ہوئے تو بزرگ نے کہنا شروع کیا، بیٹا تم بہت خوش قسمت ہو کہ زندہ سلامت یہاں تک پہنچ گئے ہو۔ موٹر وے کا یہ حصہ آسیب زدہ ہے۔ یہاں جب کوئی اکیلی گاڑی آتی ہے تو اس پر بدروحیں حملہ کرتی ہیں اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرا دیتی ہیں۔ اس جگہ موبائل سگنل بھی کام نہیں کرتے، اس لیے جب لوگوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کسی کو کال کر کے بتا بھی نہیں سکتے۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ بچ کر یہاں آ گئے ہو۔ بزرگ بولے جا رہے تھے اور مسٹر سلمان حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ اکثر خبروں میں سنتے رہتے تھے کہ موٹر وے کی اس جگہ حادثے ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اس طرح سے یہ سب ہوتا ہوگا اس کا پتہ آج چل رہا تھا۔ پھر بزرگ مسٹر سلمان کو ایک دوسرے محفوظ راستے سے موٹر وے پولیس کے پاس لے گئے اور ان کو بتایا کہ مسٹر سلمان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اور پھر موٹر وے پولیس نے ان کی گاڑی کو وہاں تک لایا۔ گاڑی اب بالکل ٹھیک تھی۔ فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ بزرگ جو کہ قریبی مسجد کے امام بھی تھے، انہوں نے مسجد میں تمام لوگوں کو نماز فجر پڑھائی اور پھر مسٹر سلمان پر کئی آیات کا دھم کیا اور بولے، بیٹا اب تم محفوظ ہو، بس نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کا یہ شیطانی طاقتیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ مسٹر سلمان نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے آبائی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر اب اطمینان تھا اور ان کے گھر والے ان کے آبائی گاؤں میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے کتاب نامہ ہارر سٹوریز۔